السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیع الرحمان یوسف۔ میرا یہ یوٹیوب چینل پاک ملٹیپل ٹاپکس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ تو دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ دوستو آج کی ویڈیو میں 3 ٹاپک آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ پہلا عنوان ہے 4 چیزیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 4 چیزیں بدن کو برباد کرتی ہیں۔ نمبر 1 رنج، نمبر 2 غم، نمبر 3 بھوک، نمبر 4 راتوں کو جاگنا۔ اسی طرح 4 چیزیں چہرے کو سکھا دیتی ہیں اور اس کی رونق ختم کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 بے شرمی، نمبر 3 علم حاصل کرنے کی بجائے بلا وجہ زیادہ سوال کرنا، نمبر 4 گناہوں کی کثرت۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 شرافت، نمبر 2 وفاداری، نمبر 3 سخاوت، نمبر 4 تقوی۔ 4 چیزوں سے دشمنی اور نفرت بڑھتی ہے۔ نمبر 1 تکبر، نمبر 2 حد، نمبر 3 جھوٹ، نمبر 4 چغل خوری۔ 4 چیزوں سے روزی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1 قیام اللیل، نمبر 2 رات کے آخری پہر کثرت سے استغفار، نمبر 3 پابندی سے صدقہ کرنا، نمبر 4 دن کے شروع اور آخر میں اذکار پڑھنا۔ 4 چیزوں سے روزی رک جاتی ہے۔ نمبر 1 صبح کا سونا، نمبر 2 نماز میں کوتاہی، نمبر 3 سستی اور کاہلی، نمبر 4 خیانت۔ دوستو میری آج اس ویڈیو کا عنوان ہے مسئلہ۔ دوستو 9 پوائنٹ ہیں مسئلہ کے بارے میں غور کیجیے گا۔ نمبر 1 بعض اوقات مسئلے کو حل کرنا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہر مسئلہ ایک پہیلی سے کم نہیں ہوتا۔ نمبر 3 ہر پہیلی دانا کی دانائی اور حکمت کا نچوڑ ہوتی ہے۔ نمبر 4 مسئلہ پیدا کرنے والا تنگ نظر اور حل کرنے والا وسعت نظر کا حامل ہوتا ہے۔ نمبر 5 مسئلہ سے چشم پوشی مسئلہ سے فرار ہونے کے مترادف ہے، اس لیے مفرور ہمیشہ پناہ گزین ہوتا ہے۔ نمبر 6 دیر بذات خود ایک مسئلہ ہے، اس لیے مسئلہ کو حل کرنے میں جتنی دیر لگے گی حل اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 7 وہ مسئلہ زندگی بھر حل نہیں ہو سکتا جب حل کرنے والا ہی خود بڑا مسئلہ ہو۔ نمبر 8 مسئلہ تکلیف کا دوسرا نام ہے اور تکلیف کے لیے علاج ہوتا ہے، اور علاج کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 احتیاط اور نمبر 2 دوا۔ دوا کے لیے یقین ضروری ہے، اور یقین اس وقت بنتا ہے جب ظاہر اور باطن ایک ہو۔ اس لیے مسئلے کو صرف وہی حل کر سکتا ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو۔ آخر میں دوستو نمبر 9 مسئلہ کبھی وقت کا محتاج نہیں ہوتا۔ دوستو میرے آج اس ویڈیو کا عنوان ہے اولاد کی تربیت۔ دوستو جو باپ گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور سلام کا التزام کرتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اس طرح اس کے بچے بھی گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لینا، سلام کرنا اور مسکرانا سیکھیں گے۔
جو باپ اپنے والدین کا احترام کرتا ہے اور ان کے ہاتھوں کو چومتا ہے تو ان قریب اس کے بچے بھی ایسا عمل کریں گے اور فرما برداری کریں گے۔ جو باپ گھریلو کام کاج میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے تو اس کے بچے بھی ایک دوسرے کی مدد کرنا اور باہم تعاون کرنا سیکھیں گے۔ جو ماں حجاب، نماز اور تلاوت قرآن کی پابند ہو تو اسے دیکھ کر اس کی بیٹی بھی حجاب، نماز اور تلاوت قرآن کی پابند بنے گی۔ جو ماں باپ باہمی اتفاق و مفاہمت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اپنے اولاد کے سامنے لڑائی جھگڑا اور آواز بلند نہیں کرتے تو ان کے بچے گھر سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت اور باہمی اتفاق و مفاہمت سے زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں۔ جو باپ صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ احسان کرتا ہے اور ان سے محبت کے رشتے استوار کیے رہتا ہے تو اس کے اولاد بھی اس سے یہ صلہ رحمی اور حسن سلوک کرنا سیکھتی ہے۔ جو باپ بعض امور میں اپنے بیوی بچوں سے رائے مشورے لیتا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر گفت و شنید کرتا ہے اور ان کی رائے کا احترام کرتا ہے تو اس سے اس کے بچے بھی باہمی گفت و شنید، باہمی رائے مشورے اور مثبت رویہ اپنانے کی عادت سیکھتے ہیں۔ جو باپ اپنے اولاد کے ساتھ سچائی اپناتا ہے تو اس کے اولاد بھی اس سے سچائی سیکھتی ہے، اور جو باپ اولاد کے ساتھ وعدہ وفائی کرتا ہے تو اس کے اولاد بھی اس سے یہ وعدہ وفائی سیکھتی ہے۔ جو ماں باپ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں اور ایک منظم اور مرتب زندگی گزارتے ہیں تو اس سے وہ اپنے بچوں کو ایک مرتب و منظم زندگی گزارنا سکھاتے ہیں۔ بچوں کے سامنے جھوٹ ہلاکت خیز ہے۔ جھوٹ بولنا ویسے تو کبیرہ گناہ ہے ہی، لیکن بچوں کے سامنے جھوٹ بولنا بہت ہی ہلاکت انگیز ہے۔ جن بچوں کے سامنے ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں، کچھ بعید نہیں وہ آگے چل کر انہی ماں باپ سے جھوٹ بولیں گے۔